معزز سامعین و سامعات کہ میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا وہ عرش الہی کا سایہ مگر کیسے۔ معزز سامعین و سامعات، یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توحید کا ذکر فرمایا، اور دوسری بنیادی بات یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا گیا ہے، اور تیسری اور اہم بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور کبار علماء کے فتاووں کے مطابق یہ بات مسلمہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان میں سے 2 کو مانتا ہے اور 1 کو نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن آخرت کا انکار کرتا ہے تو ایسے ایمان لانے والے کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ معزز سامعین کرام، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بھائی نے صحیح جواب دیا۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے ان کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں یہ جواب آیا ہوگا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں اس طرح کا عقیدہ آیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ یہ عرش کیا ہے؟ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ گر ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یوں فرمایا کہ ساری کائنات عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کسی نے رنگ ڈال دیا ہو۔ ایک بڑا چٹیل میدان ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا رنگ ہے، تو جو اس رنگ کی حیثیت اس میدان کے سامنے ہے، اللہ کے عرش کے سامنے کائنات کی اہمیت اتنی ہے جتنی رنگ کی ہے۔ اور اس اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے 8 فرشتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں عرش کے فرشتے کا ذکر فرماؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے ایک فرشتے کا ذکر فرمایا جو عرش کو تھامے ہوا ہے۔ کہا کہ جو ایک فرشتہ عرش کو تھاما ہوا ہے، اس کے کان کی لو سے لے کر اس کی گردن کا فاصلہ 70 سال کی مسافت ہے۔ کتنے سال کی مسافت؟ 70 سال کی مسافت۔ دیگر احادیث میں اگر ہم اسے تلاش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک گھوڑا جو تیزی کے ساتھ دوڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ 70 سال بعد جا کر جہاں پر رکتا ہے، جتنا فاصلہ طے کرتا ہے، اتنا فاصلہ فرشتے کی کان سے لے کر صرف گردن تک کا معاملہ ہے۔ تو پھر فرشتے کی حیت کا کیا معاملہ ہوگا؟ 8 فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان کی حیت کا یہ معاملہ ہے، تو پھر عرش کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور جس عرش پر اللہ مستوی ہے، اس رب کا کیا معاملہ ہوگا؟ جس رب کے ہم ماننے والے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ نے کہا اس کے مثل تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنا، اللہ کے لیے مثالیں گھڑنا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مثالیں تو کافر گھڑتے ہیں، اللہ کے لیے مثالیں تو فاسق فاجر گھڑتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے،
ہم اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے لیے مثالیں نہ کھڑو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ معمولی باتوں پر اللہ کے لیے مثالیں کھڑتے ہیں۔ جیسا کہ وسیلے کی بات اگر ہم لیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ تم سوال کرو۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے لوگوں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے متعلق اے نبی آپ سے پوچھیں اللہ کہاں ہے تو کہہ دو میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے لوگوں سارے معبودان باطل کو چھوڑو، ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ہم اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں؟ ایک افسر کے پاس جانا ہوتا ہے تو پہلے اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، پی اے سے پہلے چپراسی سے ملنا پڑتا ہے۔ ہاں لوگ مثالیں دیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کہتا ہے لیس کمثلی شیء، لوگوں میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ارے وہ تو خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اور ہماری جیسی کتنی ہی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اور ان تمام کا رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ جیب بھرو پیر، پیٹ بھرو ملا، ان کا یہ کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سارے علماء، بہت سارے مشائخ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے سچے راستے سے بھی انہیں روکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں جائز نہیں ہیں۔ اور پھر ذرا غور کریں، وہ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کر دیا، اس کے بارے میں کیا مثال بیان کریں؟ اللہ کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سورۃ الدہر پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسان سے کس طرح مخاطب ہو کر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ بہرحال معزز سامعین کرام، دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ موت جب کسی پر شکنجہ کسے گی یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ آدمی بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بزرگ ہے، امیر ہے، فقیر ہے، خلاش ہے، بادشاہ ہے، تونگر ہے، کیا کچھ ہے، کچھ نہیں دیکھے گی۔ موت جب آئے گی تو ایک ساتھ آگے آ سکتی ہے نہ ایک ساتھ پیچھے آ سکتی ہے۔ موت جب آئے گی موت کسی کی پرواہ نہیں کرے گی۔ اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگو، تم موت سے بچنا چاہتے ہو، اور موت سے بچنے کے لیے اگر تم مضبوط قلعوں ہی میں بند ہو جاؤ پھر بھی موت تمہیں آ دبوچ لے گی۔ موت کے بعد کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ قبر کے بعد کی زندگی کے بعد ایک اور مرحلہ انسان کی زندگی کا شروع ہوتا ہے، جسے ہم روز محشر کی زندگی کہتے ہیں۔ روز محشر، قیامت کا دن۔ اللہ کہتا ہے کیا ہے قیامت کے دن؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ معزز سامعین اکرام، یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی میں
انسان نے بہت سارے ایسے بھی انسان کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، کبھی ایسا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ان کے سر میں درد ہوا ہو، کبھی کوئی تکلیف ایسی بھی نہیں پہنچی ہوگی کہ جن کے پیروں میں کانٹا بھی چبھا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو لائے گا جس نے دنیا میں ایک لمحہ کبھی تکلیف کو محسوس نہ کیا۔ تکلیف کس چڑیا کا نام ہے؟ تکلیف کہتے کسے ہیں؟ تکلیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کس طرح ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن کل اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بلائے گا اور اس سے کہے گا فرشتوں کے ذریعے، اے فرشتوں میرے اس بندے کو لے جاؤ جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، لے جاؤ، تکلیف کبھی نہیں دیکھی، لے جاؤ، جنت کا ایک لمحہ جنت میں رکھو اور پھر میرے پاس واپس لانا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ فرشتے لے جاتے ہیں، ایک لمحہ جنت میں اس شخص کو رکھتے ہیں اور وہاں سے واپس لاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، ذرا بتا تو صحیح، اس ایک لمحے کے سکھ کے بعد دنیا کا کوئی دکھ تجھے یاد ہے؟ دنیا کی کوئی تکلیف تجھے یاد ہے؟ وہ کہتا ہے جس نے دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیکھے تھے یا دکھوں میں زندگی گزار کر آیا، ایک لمحے کا سکھ نہیں تھا، اس ایک لمحے کے سکھ کے بعد دنیا کے سارے دکھوں کو بھول جائے گا۔ اور ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، اللہ کہے گا لے جاؤ اسے، جہنم کے ایک لمحے کا عذاب اسے دے کر لاؤ۔ جب واپس لایا جائے گا اللہ پوچھے گا بتا اس دکھ کے بعد دنیا کا کوئی سکھ تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی، تیری کبریائی کی، تیری بڑائی کی قسم ہے، اے اللہ اس ایک لمحے کے دکھ نے دنیا کے سارے سکھوں کو بھلا دیا۔ ذرا غور کرو موضوع سامعین و سامعات، یہ زندگی کی صرف ابتدا ہے، اور پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ باقی رہنے والی ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ نے کہا آخرت کی زندگی باقی اور ہمیشہ کی رہنے والی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسا زلزلہ برپا کر دے گا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ ایک ایسا عظیم حادثہ ہے کہ جس دن کیا ہوگا، جس دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ تو دیکھے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حمل والیوں کے حمل بھی گر جائیں گے خوف و دہشت کی وجہ سے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اے مخاطب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو گے لوگوں کو کہ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، جیسا کہ ایک پینے والا مدہوشی کے عالم میں ہوتا ہے۔ ہاں وہ مدہوش اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے پیا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے وہ اس طرح مدہوش ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ اللہ اکبر! ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر ایک عورت کو دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو تلاش کر رہی ہے، وہ قیدیوں میں تھی، اس کا بچہ بھی قیدیوں میں تھا، دیکھتی ہے بچے پر اس کی نظر پڑتی ہے، فوراً جاتی ہے اپنے بچے کو لوگوں سے چھین لیتی ہے، یہاں تک کہ اسے دودھ پلانے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا دیکھتے ہیں کہ ماں کی ممتا، ماں کی محبت کا یہ عالم کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہی ہے، اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، تڑپ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام بھی تھے، اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ عورت
اپنے اس دودھ پیتے بچے کو اس قدر محبت کے بعد جہنم میں پھینک دے گی؟ اس قدر محبت کے بعد کیا تم یہ گمان کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس لالے کو، اپنے اس لخت جگر کو جہنم میں پھینک دے گی، آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ اس قدر محبت والی ماں کہ جو ابھی تک اس قدر پریشان تھی کہ کبھی ایک رخ جا رہی تھی، کبھی دوسری رخ جا رہی تھی اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے، یہ کیسے اسے آگ میں ڈال دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، تمہارا رب تم سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تمہیں آگ میں کیسے ڈال دے گا؟ ہمارا رب یہ نہیں چاہتا کہ ہم آگ میں جائیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لمحہ لمحہ ہمیں معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے اے لوگو تمہارے گناہ زمین بھر کیوں نہ ہو جائیں، زمین سے لے کر آسمان کی سطح تک پہنچ جائیں، اور پھر تم مجھ سے کہو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں کروں گا کہ کتنے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، بہرحال قیامت کا دن، ابھی شیخ کا میرے بعد موضوع بھی ہے، قیامت کے منظر کے متعلق شیخ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے، میں صرف آپ کے سامنے عرش کے سائے کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ناظم اجلاس نے کہا کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر روز محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ محشر کا میدان، قیامت کا یہ دن کتنا بڑا ہے؟ اللہ کہتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا یہ دن ہے، 50,000 سال کا۔ ایک دن کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اور یہ دن کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ، تیسری سور جب پھونکی جائے گی، سارے انسان، سارے مرد، سارے مردے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، سب برہنہ، کسی کے جسم پر لباس نہیں، عورتیں بھی برہنہ، مرد بھی برہنہ، سارے کے سارے ایک میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور اس دن کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس دن کا سختی کا معاملہ یہ ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ سورج کو لگ جائے گا، اس قدر قریب سورج آ کر کھڑا ہو جائے، اور پھر لوگ سارے کے سارے برہنہ، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ایسے ہوگی کہ جیسا کہ تانبے سے تپی ہوئی زمین ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ابھی دیکھا آپ نے، ذرا سی گرمی ہو رہی ہے، پسینہ کس قدر نکل رہا ہے، ابھی سورج بھی نہیں، لیکن اس دن کا کیا معاملہ ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں، اس دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ پسینے میں اپنے اعمال کی بدولت، کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں غوطے مار رہا ہوگا۔ یہ قیامت کا دن ہے، ابھی ابتدا ہوئی ہے، ابھی لوگ جمع ہوئے ہیں، ابھی لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے ہیں، یہ عالم ہے انسان کے جمع ہونے کا۔ امی عائشہ نے جب دیکھا، امی عائشہ نے جب پوچھا اے اللہ کے نبی، یہ کیا عجیب منظر ہوگا کہ مرد بھی برہنہ ہوں گے، عورتیں بھی برہنہ ہوں گی، اے اللہ کے نبی ہم تو مر جائیں گی شرم کے مارے جب کوئی مرد ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے گا۔ کہا عائشہ نہیں،
وہ دن ایسا نہیں ہوگا، اس دن کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، ہر انسان بدمست ہوگا، اپنی فکر میں رہے گا کہ میرے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی پیاز کا سامان نہیں، لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ پیاز کی وجہ سے ان کی زبانیں ان کے کلیجے کو آ لگی ہوئی ہوں گی، کوئی پینے کا کوئی پانی نہیں، کوئی پانی نہیں۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ایک پیالہ پانی کا پلایا جائے گا جسے ہم کوثر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، جس دن کوئی لباس نہیں، اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، پھر حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ فرشتے لوگوں کو لے جائیں گے کہ چلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے، لیکن فرشتے روک دیں گے کہ سنو، آج تمہیں ٹکٹ بھی لینا ہے، آج تمہارا پاس بھی بنے گا، آج تمہارا ڈیجیٹل پاس بنے گا۔ کیا پاس ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ پاس نہیں ہوگا کہ ہم نے، اے اللہ کے نبی، ہم نے جلوس منائے تھے، ہم میلاد کی محفلیں سجایا کرتے تھے، ہم نعت خوانی کی محفلیں سجایا کرتے تھے، ہم آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، ہم ساری رات جاگتے تھے، نمازیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہ پاس نہیں، یہ محبت کا پاس آج چلنے والا نہیں ہے۔ آج جو پاس چلنے والا ہے، آج جو ڈیجیٹل پاس اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دے گا، وہ یہ ہوگا جو انسان دنیا میں جس نے وضو بنایا تھا اس کے اعضاء چمکنے لگیں گے، دنیا میں جس نے چرس ماری تھی، گانجا پھونکا تھا، مولویوں کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کی تھی، پیٹ بھرو ملا جیب بھرو پیر کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کو بھلا دیا تھا، فراموش کر دیا تھا، نہ رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کی، نہ دن کے اجالے میں اللہ کے لیے وضو کیا، کیسے اعضاء چمکیں گے؟ ان کے اعضاء چمکیں گے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے وضو بنایا کرتے تھے، فجر کو اٹھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے وضو بنایا کرتے تھے، ظہر پڑھا کرتے تھے، عصر پڑھا کرتے تھے، مغرب پڑھا کرتے تھے، عشاء پڑھا کرتے تھے، نفلیں ادا کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ آج ان کے اعمال، آج ان کے جسم کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، فرشتے دور سے دیکھیں گے، ہاں تمہارے جسم کے اعضاء چمک رہے ہیں، جاؤ تمہیں پاس مل گیا ہے، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر لے لو۔ پیاس کا یہ عالم کہ زبانیں کلیجے کو لگی ہوئی ہیں، کوئی پیاس کا بندوبست نہیں، کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دے دیتے ہیں جام کوثر، آب کوثر کا، پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگتی۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے، اللہ ہم سب کو جام کوثر عطا کرے۔ معزز سامعین کرام، پیاس کا یہ معاملہ اور پھر ختم نہیں ہوگا، اور بھی لوگ آتے رہیں گے، اور بھی متوالے آتے رہیں گے، اور بھی صاحب جشن آتے رہیں گے۔ فرشتے کہیں گے رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، تم رک جاؤ، تمہارا پاس تو موجود ہے لیکن تمہارے پاس سنت رسول کا پاس نہیں تھا، تم نے سنت رسول کو فراموش کر دیا تھا، تم نے نبی کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھی۔ جاؤ، آج تمہیں آب کوثر نہیں ملے گا، بھلے تم نے بہت ساری مجلسیں منعقد کی ہوں گی، بہت سارا مال اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر لٹایا ہوگا، لیکن طریقہ نبی کا نہ تھا۔ تو سنو، آج تمہارے یہاں کوئی پاس نہیں۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دیکھیں گے، کہیں گے کہ اے فرشتوں انہیں بھی آنے دو، آنے دو، ان کی بھی اعضاء چمک رہے ہیں۔ کہیں گے اللہ کے نبی نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے انتقال کے بعد
انہوں نے دین میں کس طرح کی نئی نئی بدعتیں گھڑ لی تھی۔ لوگوں، بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نہیں ملے گا۔ پینا چاہتے ہو بدعتوں کو چھوڑو، آب کوثر پینا چاہتے ہو اس دن بدعت کو چھوڑو۔ سنو، بدعتی کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا صدقہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے۔ بلکہ بدعتی دین سے ایسے نکل جاتا ہے گویا کہ گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پی لیں تو بدعت کو چھوڑنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی بدعت، بڑی بڑی بدعت، سب کو چھوڑنا ہوگا، سنت کی اتباع کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آپ کا پاس اپروول ہوگا، وگرنہ اپروول نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ کہنے سے صرف اپنے انگوٹھوں کو چھوم لینا یا رسول اللہ کے نام سے نعت خوائیں کر لینا، خلقی مجلسیں اور دیگر دسترخوان تیار کر کے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر بدعتوں کو انجام دینا، یہ ایسا عمل ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نہیں پلائے گا۔ بہرحال یہ قیامت کے دن کے 50,000 سال کا جو دن ہے اس کی ابھی شروعات کا معاملہ ہے۔ پیاز کا انتظام تو ہو چکا ہے، لیکن اب کوئی اور سایہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی پیاز کا معاملہ تو ہو گیا، اب سایہ کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی سایہ ہوگا کہ جس کے نیچے جا کر انسان پناہ لے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، سایہ ہوگا، اور پھر اس سائے میں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو جگا دیں گے اس سائے میں کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معزز سامعین کرام، ذرا غور کر لیں اس حدیث پر کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں عرش کے سائے کے علاوہ، اور میں نے بتایا عرش کا معاملہ کیا ہے۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو بلائے گا۔ جاؤ فرشتوں، جاؤ بلا کر لاؤ۔ کسے بلا کر لائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس حاکم کو بلا کر لاؤ جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہو۔ سب سے پہلے انصاف والا، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا وہ حاکم بھی ہے، محکوم پر، اپنی رعایا پر فیصلے کرتا ہے، انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کہے گا فرشتوں سے جاؤ ایسے حاکم کو بلا کر لاؤ جو انصاف پر مبنی فیصلے کرتا ہے، آج میں اسے اپنا عرش کا سایہ عطا کروں گا کہ میرے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ دوسرا وہ نوجوان کہ جس کی جوانی عبادت کی حالت میں پروان چڑھی ہو، جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہ بنایا ہو، جس نے اپنی جوانی کو مستانی نہ بنایا ہو۔ چوراہے پر نوجوان ٹھہر کر غیروں کی بچیوں کو دیکھ کر آوازیں کسا کرتے تھے، یہ نوجوان تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصلی پر بیٹھا ہوا تھا۔
عبادت کر رہا ہے جوانی کے عالم میں، اللہ کہے گا جاؤ اسے بلا کر لاؤ کہ جس کی جوانی میں جس نے عبادت کی اس حالت میں کہ جوانی کی حالت میں پروان چڑھا، جوان اسی حالت میں ہوا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، جاؤ اسے بھی بلا کر لاؤ، اور پھر ان دو اشخاص کو بھی بلا کر لاؤ جو ملتے تھے تو اللہ کے لیے ملتے تھے، بچھڑتے تھے تو اللہ کے لیے بچھڑتے تھے۔ لوگوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اس کے باوجود کہ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ واللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھی بہت سارے معاملات میں عقیدے سے ہٹ کر کام کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں اپنا عقیدہ بناؤ اس بات پر کہ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے۔ سنو، کائنات کے سارے انسان جنات مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں مگر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ اور سنو، سارے کائنات کے انسان، سارے جنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ سنو، وہ لوگ بھی عرش کا سایہ انہیں بھی عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو ملتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بچھڑتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ کسی سے نفع کی امید ہے، نہ کسی سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ میرے ان بندوں کو بھی بلا کر لاؤ جو ملے تو اللہ کے لیے تھے، بچھڑے تو اللہ کے لیے۔ جاؤ اس نوجوان کو بھی بلا کر لاؤ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے دعوت زنا دی، جسے کسی حسین و جمیل عورت نے، مال و منصب والی، دولت و دبدبے والی عورت، خوبصورت عورت، جس نے کہا آج مجھ سے اپنی خواہش پوری کر لے، وہ کہتا ہے انی اخشاکم باللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کل اسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور پھر کون؟ اور پھر وہ کہ جو ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائنے ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے۔ ایک ہاتھ سے صدقہ کر دیا، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں کیا خرچ کر دیا۔ آج ہمارا معاملہ عجیب معاملہ ہے۔ لوگوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ ہمارے جیب بھرو، آؤ ہمارے لیے صدقہ کرو، ہمیں دو تاکہ ہم امیر ہو جائیں۔ ہم غیروں کا مال کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں اس دنیا میں۔ ہم لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کے دین کی طرف لے جانے والوں میں سے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کرو تو چھپا کر کرو، صدقہ کرو تو ایسے کرو کہ کل قیامت کے دن وہ صدقہ کام آ جائے، اور پھر اللہ بلا کر کہے کہ آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ آج ہم صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایک ایسے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا جس نے دنیا میں بہت سارا مال اللہ کی راہ میں دیا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جہاں پر خرچ کرنا ہو میں نے خرچ نہ کیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے خرچ کیا صحیح بات ہے لیکن اس لیے نہیں کہ تو مجھے راضی کر لے، اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا امیر زادہ کہیں، لوگ تجھے بڑا سیٹ کہیں، ساہوکار کہیں، پٹیل کہیں، نہ جانے کیا کیا القاب سے تجھے پکارے۔ دنیا میں لوگوں نے پکار لیا، میرے پاس کیا لینا ہے؟ فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم رسید کر دو، منہ کے بل جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ہاں، وہ انسان جس نے صدقہ کیا ہوگا اپنے دائنے ہاتھ سے اور پھر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کہ اس کے دائنے ہاتھ میں کیا صدقہ کیا ہے، ایسے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کل عرش کا سایہ عطا کرے گا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور آخری وہ انسان
کہ جو تنہائی میں رب کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں رب کو یاد کرتا ہے، رب کے سامنے یہ سمجھتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو یاد کر رہا ہوں، اس قدر رب کو یاد کرتا ہے کہ دل پر گریہ وزاری طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو آنسو، دو قطرے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں زمین پر گرتا ہے، ایسے پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو انسان اللہ کی خشیت سے اپنے آنسو کی شکل میں زمین پر گراتا ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ چاہتے ہیں جنت میں جانا تو یہ عمل کریے، اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کر یاد کریے۔ آج ہم محفلوں میں تو بڑے پارسا ہیں، بڑے علامہ ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے کیا کیا نام ہمارے ہیں، لیکن تنہائی میں جاتے ہیں تو ہم اللہ کی حدودوں کو پامال کر دیتے ہیں، تنہائی میں اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو ہباء منصورا کر دے گا۔ یعنی جس طرح روئی دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، کوئی وقت والی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال کو بے وقت کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں تنہائی ملتی تھی تو انہوں نے تنہائی میں اللہ کی عظمت کو پاس نہ رکھا۔ تنہائی میں اللہ کی عظمت کا پاس نہ رکھنے والے غور سے سنیں، اور تنہائی میں اللہ کا ڈر اختیار کر کے رونے والے سنیں کہ اللہ کل قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ عطا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور جو نوجوان رات کی تاریکی میں انٹرنیٹ پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ نوجوان جو رات کو سو رہا ہے تو نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا سن رہا ہے، اللہ کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی عظمت کا پاس وہ لحاظ نہیں رکھتا، اللہ اس کے اعمال کو پورے کے پورے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اصلاح کریے، اپنے اصلاح کریے اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے، اصلاح کریے اس سے پہلے کہ اللہ کے غضب میں ہم مبتلا ہو جائیں، اصلاح کریے اس سے پہلے کہ ہمیں جو قیمتی وقت دیا ہے وہ چلا جائے۔ معزز سامعین کرام، یہی کچھ باتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ باری اللہ مجھے اور آپ تمام کو جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بار بار ایسی مجلسیں منعقد کرنے اور ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے باری اللہ مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جب تک بھی ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کے حالت میں زندہ رکھ۔